ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے کہ سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلے۔ محل سے تھوڑا دور انہیں کسی کی فریاد سنائی دی۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ، سلطان محمود غزنوی اپنے محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور یہاں محل کے باہر مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب غور سے سنا تو وہ ایک گھر سے آواز آ رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی اس گھر میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے، تم پر کس نے ظلم کیا؟ وہ شخص بولا، آپ کے خاص لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام میں نہیں جانتا، ہر رات میرے پاس آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ اس وقت وہ شخص کہاں ہے؟ اس آدمی نے کہا، وہ تو چلا گیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع دینا۔ سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا، جب بھی یہ دربار میں آئے تو اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان محمود غزنوی اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چل پڑے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کھانا کھائے گا؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا کر لایا جسے سلطان نے بڑے سکون سے کھایا۔ وہ شخص سلطان محمود غزنوی سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا، میں نے جب سے تمہاری داستان سنی ہے تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی جرت صرف میرے کسی بیٹے کی ہی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا کہ کہیں بیٹے کے لیے ہمدردی میرے انصاف کے راستے میں نہ آ جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ کھانا اس لیے مانگا، جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا ہے میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی حکمران عطا فرما، آمین۔